بخل جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، یعنی کنجوسی کہتے ہیں، کنجوسی یار بخل کا معنی کنجوسی ہے نا، بخل کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، بخل کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا یا کرنا، خاص اپنی دنیاوی حاجت ہو، دنیاوی ضرورت ہو یا دینی حاجت ہو۔ اب دنیاوی حاجت مثلا یہ ہے بچے ہیں، ان کو ان کی جائز ضرورت، مثلا ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، جوتے کی ضرورت ہے، حسب توفیق اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک صدقات کے باب میں حدیث گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو صدقے کا حکم دیا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے رکھی، حضور میرے پاس 1 دینار موجود ہے، یہ ایک اشرفی ہوتی ہے سونے کی آگنا، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں پر ایک میوزیم میں جانا ہوا تو وہاں دینار رکھا ہوا تھا، وہاں دیکھی میں نے اشرفی، وہ سونے کا تھا، سونے کا چھوٹا، اور پہلے زمانے کا تھا، وہ حجاج بن یوسف کے زمانے کا، آج سے 12-13 سال پہلے کا آگنا ہے، اور اس میں وہ رکھا ہوا سونے کی اشرفی آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو صحابی نے رکھی، حضور میرے پاس 1 دینار موجود ہے، ایک سونے کی اشرفی موجود ہے، فرمایا تصدق علی نفسی کا، اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے اوپر اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے، کوٹی کی ضرورت ہے، اپنی کوٹی خرید لیں، جرسی خرید لیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہیں، آپ کو جوتے کی ضرورت ہے، جوتا خرید لیں، تو اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہاں الحمدللہ، کوئی کھانے پینے کی طبیعت ہے تو اپنے حق، اپنی جیب میں حق حلال کی روزی ایک پیسے موجود ہیں، اس سے اپنی کھانے پینے کی چیز بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں بھی اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایک صحابی نے رکھی، حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی ولدک، فرمایا اس کو اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر، اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ پھر رکھی، حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی زوجک، اس کو اپنی گھر والی پر خرچ کریں، تو اپنے گھر والی ہیں ان کو الگ جیب خرچ دینا، اپنی گھر والی پر خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب الحمدللہ۔ ہاں ان کو بھی الگ کچھ جیب خرچ دے دیا کریں، تاکہ وہ اپنے حسب توفیق، حسب وسعت، تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق خرچ کر لے یاد رکھو۔ پھر رکھی، حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم کے پر خرچ کریں، تو اپنے خادم ان پر بھی خرچ کرنا، اس پر بھی ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر رکھی، حضور میرے پاس 1 اور دینار، فرمایا انت ابصر بہ، اب آپ کو اختیار ہے، اب جہاں مرضی آپ خرچ کر لیں الحمدللہ۔ ہاں شریعت مطہرہ سب کے حقوق بتلاتی ہے یا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہم تو بہرحال بخل کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، اپنے اللہ نے دے رکھا ہے لیکن پھر بھی اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، ان کی جائز ضرورتوں میں خرچ نہیں کر رہا، یہ گویا کہ بخل کر رہا ہے۔ دینی ضرورت مثلا زکوٰۃ واجب ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یہ بخل ہے یا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تو اپنی دینی دنیاوی حاجت میں خرچ کرنا یاد رہا ہے، ہاں یہ بھی ثواب ان میں نہ کرنا یہ بخل ہے، یہ گویا کہ ایک بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ بخل کی حد اور حقیقت میں
مروت کہتے ہیں طبیعت کا تقاضا یا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے ایک لمبا سلسلہ ہے، مروت کہتے ہیں سوسائٹی میں جن باتوں کو اسلامی معاشرے میں سوسائٹی میں جن باتوں کو مایوس سمجھا جاتا ہے ان سے بچنا جاگنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے، اور اسی طرح صاحب مروت یہی ہے، آگے بس دوسرے کا خیال رکھنا، موٹا سا مفہوم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی سامنے غیبت کرتا، اب مروت میں دوسرے کے لحاظ میں آگے سے نہیں بولتے تھے یا کرنا، لیکن دل ہی دل میں کہتے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یا کرنا۔ تو مروت کا مطلب یہی ہے، ایک مطلب یہی ہے دوسرے کا لحاظ رکھنا یا اپنا ہے۔ میرا کاروبار بند ہو چکا ہے بھائی، گھبرائیں نہیں، چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، بس رب کا در نہیں چھوڑنا اور کوشش اپنی جاری رکھنی ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو سب کو اللہ عافیت سے رکھے، آپ کے جو روزی کے وسیلے ہیں اللہ ان کو اللہ پاک خدا خیریت عافیت سے جاری رکھے ہیں۔ دیکھو جب بھی کاروبار شروع کریں بس نیت دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ آپ کی مہربانی سے توفیق سے ایک روزی کا وسیلہ اپنا لیا ہے، اس میں برکت آپ کے فضل سے ہوگی، آپ کی مہربانی سے ہوگی۔ پھر بھی حالات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں اپنا اللہ، لیکن ایک یقین دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے بس اس میں خیر ہی خیر ہے۔ حالات آتے ہیں، کاروبار پر حالات آتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، اور یہ ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان پر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت برستی ہے الحمدللہ۔ بس رب کا در نہ چھوڑیں اور جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ، آپ دیکھیں گے اللہ حالات کا رخ بدل دیں گے الحمدللہ۔ ہاں یہ دنیا ہے، اللہ نے یہ تھوڑی سی امتحانی گھڑیاں اللہ نے رکھی ہیں یہاں پر۔ ہاں اللہ اپنے اور کاروبار میں برکت کے لیے میرے حضرت سے کوئی پوچھتا کوئی وظیفہ فرمائے یا باسطو یا باسطو پڑھ لیا، باسط کا معنی ہے فراخ کرنے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، یا باسطو یا باسطو پڑھ لیا کر۔ میرے حضرت تو 500 مرتبہ بتلاتے تھے، آپ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، کھلا پڑھ لیں۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے لگا۔ ایک تھوڑی سی گھڑی آئی نقصان، کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام، خود بھی دعا کر رہے ہیں، گھر والے بھی دعا کر رہے ہیں، گھر میں نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ وظائف شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے لمبے لمبے وظیفے شروع کر دیتی ہیں۔ میں دیکھو ایک طرف نقصان اور دوسری طرف آخرت کا کتنا نفع شروع ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں خزانے کھل گئے۔ کاروباری لحاظ سے بہت پریشانی ہے، گھبرائیں نہیں، یعنی کام کرتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی بھائی، مسلمان بھائی یقین دل میں بٹھا لیں مسلمان کی ناکامی نہیں ہے، یاد ہے مسلمان کی ناکامی نہیں، جس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں بس اللہ اس پر دعا کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی پتہ نہیں آخرت کی کتنی کامیابی سے بھرا ہوا یہ ہے، یہ آپ کا یہ آپ کی گھڑی بھی آخرت کی کامیابی سے بھری ہوئی ہے۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں، تسلی دی ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، والانفس جانوں کا نقصان، والثمرات پھلوں کا نقصان، یہ خود اللہ میاں ذکر کیا۔ فرمایا یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں آپ۔
تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سے او بھائی اللہ یہ بڑی دھیان سے لگی تو نہیں، کیا کریں یار، یہ ہے بڑی خطرناک سی جگہ، اس کے نیچے بھائی لگا دینا، کوئی ساتھی ہیں ادھر کوئی تھوڑا سا کوئی ایسا کوئی فارم سا کوئی لگ سکتا ہو تو کوئی لگ جائے، کوئی بیچارے کوئی لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، باقی مجلس نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے کوئی تھوڑی سی طبیعت میں بعض دفعہ کچھ اللہ تعالیٰ اپنی مہر کو تھوڑی سی میری تاخیر ہو جاتی ہے تو میں انشاءاللہ جیسی الحمدللہ وصلی اللہ علیہ کریم۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یہ بیٹے کا بیٹی کا نکاح ہوا، یا اللہ اس نکاح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہمارے سب مہمانوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے اور ہمارے مہمان سب کو یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ پچھلے مہینوں سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، ذہن پر ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن کو میں نہیں جاننا چاہتی، وہ آ جاتی ہیں تو گھبراہٹ کر لیتے ہیں کیوں؟ آج تو شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی، یہ بات مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیتی ہے، علاج اور دعا کرنا۔ جو اپنے متعلقین ہیں، مریدین ہیں، میں ان کا خادم ہوں یا رکھنا، لیکن ان کو کہنے دیں، ان کو ادب کے القاب استعمال کرنے سے، تعظیم کے القاب استعمال کرنے سے، اپنے شیخ کی تعظیم سے ان کو فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ۔
کہ خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود حضرت جی نہ بنو، خود تو خادم بنو اور ان کو کہنے دو یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم بعض دفعہ پرچیوں میں لکھ دیتے ہیں حضرت جی بھائی، بس یہ ہے چلو وہ محبت کے الفاظ ہے یا آداب کے الفاظ لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ہم طلباء کے لیے ہی ہے کہ خود یہی سوچیں کہ ہم ان کے خادم ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خاص طور پر شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی، یہ بات مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیتی ہے۔ اگر کرتا رہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، اس میں پریشان ہونا، زیادہ پریشان ہونا مناسب نہیں ہے یا کرام، اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ ایک ہے غیر اختیاری طور پر کوئی پریشانی ہو، وہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فکر ہو، پریشانی ہو، لیکن قصداً ایسے خیالات کو لانا وہ ذرا اس سے اس سے جہاں تک ہو سکے بچیں۔ بھائی اب اولاد کا تعلق اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور روزی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں وہاں جھنگ میں تھا، مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا تو ایک بھائی ملے، کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر یہ ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، یعنی ان کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، یعنی ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ بھائی خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں، یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے، الحمدللہ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں زبان سے، اللہ تعالیٰ اگر میرے دل میں بھی اللہ ہے، اس کے اندر کو اور اس کی کیفیت کو اللہ دل میں اتار دیا کرنا ہوتا ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، حالات کا اثر ہوتا ہے، لیکن خود اللہ میرے تسلی دی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان۔ اب یہ 3 نقصان ذکر ہیں۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے، اور اس امتحان میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں بابر۔ تو جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، وہ اوپر سے نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ آ جاتے ہیں کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، گھبرائے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ یہ حالات بھی، یہ بھی ہمارے اللہ دل کے یقین کو درست کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اب کبھی بھی کاروبار میں نقصان نہ ہو، پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھیں، حالانکہ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جا کر آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن الباس والناس يشفون بالصلاة لا شفاء الا شفاء یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شافی۔ اب بھی بچے کی پیدائش چھ دن ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ خوش، اللہ قبول فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ برکت نصیب۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ کیا لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ پاک بچے کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اللہ کو ٹھنڈک بنائے۔ انشاءاللہ کیسے نہیں برکت، انشاءاللہ برکت ہی برکت انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ حسب توفیق سب کے تھوڑا بہت سب کا خیرات بھی کرتے رہا کریں انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے ہیں، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اللہ دے گے، ہاں مایوس نہیں ہونا ہے۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی وکر لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد اگر بیٹا عطا فرمائے، 30 سال کے بعد یاد آئے۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، ابھی 6 مہینے شادی کو ہوتے کہتے اولاد ٹھہرو صحیح ابھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، چلو اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، بس سوائے جھولی کے اور کچھ نہیں ہے، اور کبھی مایوس نہ ہو الحمدللہ۔ اسباب اختیار کریں لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، مسبب الاسباب پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے آگے نے ایک حصہ ان بندوں کا بھی رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جھوڑی پہ لگا رکھا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جھوڑی پھیلانا، یہی جھوڑی کو بھرنا ہے، خالی نہیں جاتی ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں 25 پارے میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، لیکن مایوس بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا ہے۔
4 صورتیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورَ، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں۔ اور چوتھی صورت وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا پہلے یہ عورت ہی بانجھ ہوتی ہے، عورت ہی بانجھ ہے، لیکن میں ایک دفعہ سیالکوٹ سے گزر رہا، وہاں اچانک وہاں ایک دواخانے کے اوپر نظر پڑی، باہر وہ تختی لگی ہوئی تھی کہ مرد بانجھ پن کا علاج، مرد بانجھ پن کا علاج۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ جیسے عورت بانجھ ہو سکتی ہے اسی طرح مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ جیسے بعض دفعہ عورت میں طبی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے آگے یعنی طبی اعتبار سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے، عورت میں وہ مادہ تولید پیدائش کا مادہ وہ نہیں ہوتا ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ مرد یاد رکھنا ہے، ہاں طبی لحاظ سے مرد میں کمی ہوتی ہے، یعنی جیسے عورت بانجھ ہو سکتی ہے مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے بیچارے، پہلے میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جن سے شادی ہوئی ہے آگے ان کے اندر یا وہ جو ان کے جو خامی ہیں وہ ان میں جو مادہ تولید ہے، پیدائش کا مادہ ہے، ان کے اندر وہ نہیں ہے، یا کر طبی لحاظ ڈاکٹروں سے معائنہ کروائے گا۔ لیکن مایوس نہ ہونا، اللہ ہاں صرف ڈاکٹر ہیں وہ تو اپنی ظاہری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب بھی اللہ اپنی قدرت کے نظارے دکھلا دیتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے پہلے ہمارے بھائی ہمارے نیک عالم دین ہیں، ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن بیچارے آتے رہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دعا کہتے رہتے کہ دعا کریں اللہ مجھے اولاد نصیب فرما دے، تو اللہ نے پھر ایسی اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، اللہ نے اولاد نصیب فرمائی۔ اب ان کے 4 بچے ہیں، غالب مجھے آپ 4 بچے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ تو ڈاکٹر اپنے ظاہری اعتبار سے ایک اندازے کے مطابق بات کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات حتمی نہیں ہوتی۔ ہاں اصل چیزیں ہم اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، یہ ظاہری چیزیں ان میں نہ پڑا کریں آگے۔ پہلے تو چلا تھا اولا، پہلے اب شادی کئی ساتھی آتے ہیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بیٹا پیدا ہونے والا ہے، میں کبھی ہوا نہیں، پہلے سے کیسے کہہ دیا اللہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بیٹا اللہ کے بندو یہ الٹرا ساؤنڈ ان میں نہ پڑا کریں نہ بس۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے میں ہے، اور پھر وہ کئی ایسے بالکل یاد رکھنا، بالکل اندازے الگ یاد رکھنا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ ہاں بس بھائی اللہ رہتا ہے، بلا ضرورت ہے کہ صرف اولاد معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، اس میں نہیں یاد رکھنا ہے۔ خام پھر یہ بعض عورتیں ہیں بالکل احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، حالانکہ اور بیٹی ہو بیٹا ہو سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن یہ عورتیں بیچاری کہیں بیٹی خبر سن لیں اور بالکل یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بالکل بڑا اثر لے لیتی ہیں دل کے اوپر۔ یا کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں بس۔ ہاں اولاد کی امید ہو بس اللہ تعالیٰ سے دعا، بیٹا ہو بیٹی سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ حنہ بنت یعقوب 3 پارے میں ہے نا،
حنا بنت یعقوب تیسرے پارے میں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نظر مانتی ہوں اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررا کہ اس کو میں بیت المقدس خدمت کریے وقف کرتی ہوں۔ خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے لیکن جب پیدائش ہوئی تو کہنے لگے انی قالت ربی انی وضعتها انثی، اے رب تعالیٰ، میرے رب تعالیٰ، میں نے تو یہ بچی جڑی ہے میں تو نظر مان رکھی تھی کہ یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اس بچے کو وقف کروں گیا، یہ تو میں نے بچی جن دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا؟ لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں مفہوم رکھ کر رہا ہوں، مفہوم کلمہ کہہ رہا ہوں، اے میری بندی آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ کتنی خوش نصیب بچی ہے، کتنی خوش نصیب بچی ہے۔ لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی، ہاں میں مفہوم رکھ کر رہا ہوں، اس جیسے کروڑوں بچے پیدا ہوں وہ اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رہا ہوں کہ جو آئندہ ایک پیغمبر کی والدہ بننے والی ہے، یاد رہا ہوں۔ ایسی کیا معلوم یا رکھنا، گھر میں بچی پیدا ہوئی، کیا معلوم آئندہ یا رکھنا اس بچی کے بطن سے کتنے اولیاء، صدیقین، شہداء، کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ صلحاء کی نسل چلا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضیہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اولاد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جھولی پھیلائے رکھنی ہے، میں نے رکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے بندوں کا ایک حصہ وہ رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جھولی پہ لگا رکھا ہے، دعا پر لگا رکھا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی۔ اگر خود اللہ پاک کے پیارے حضور کا ایک فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، عرش الہی کا ترجمان یاد رہا ہے، حضور کا ایک فرمان، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وضاحت یاد رہا ہوں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ ہمارا ہی بولتے ہیں۔ یاد رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ یاد رہا باقی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ یاد رہا کبھی مایوس نہیں ہونا ہے اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ہاں تو بھائی مفتی علی رضا صاحب، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا ہے، سب بندوں کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کا ایک حصہ وہ رکھا ہے۔ چار وعدے ہیں اللہ نے، اور اللہ نے چار قسم کے بندوں کا ذکر کیا ہے نا۔ اللہ نے اپنے بندوں کا ایک حصہ وہ رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جھولی پہ لگا رکھا ہے، جن کو دعا پہ لگا رکھا ہے نہ ہو، اور کبھی مایوس نہ ہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں، آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کہلوا رہے ہیں، تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ سبحان اللہ، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی دیکھ لو، اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، یہ قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔
اور چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ یہاں مجمع میں بھی کوئی بھائی ہیں جن کی صرف بیٹیاں بیٹی ہوں، کوئی ایک بھائی بتلا دیں جن کی صرف بیٹیاں بیٹی ہوں، اور کسی ہاتھ کھڑا ہو گیا ماشاء اللہ، اللہ بیٹی بیٹی ہیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے الحمدللہ۔ چلو یہ دیکھو ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا فرمان پورا ہو رہا ہے، یہب لمن یشاء اناسا۔ میں ایک جلسے سے فارغ ہوا، ایک بھائی ملے، کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں، 9 بیٹیاں، اور کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا میں راضی ہوں۔ ہاں ہاں بیٹی ہے، بیٹی کتنی؟ ابھی تو اور ہونی چاہیے آپ کی، اللہ تعالیٰ کرم کرنا ہے بھائی، اور مانگے اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ، اتنی جلدی کیسے لگا جائے؟ چلو ٹھیک ہے، اللہ بیٹا بھی عطا کرے انشاءاللہ، لیکن ہے انشاءاللہ الحمدللہ بھائی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہب لمن یشاء اناسا، ہمارے اساؤں کے ایک ساتھی تھے، ساتھی ان کی یہ کے بعد دیگریں 3 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹیاں ہوئیں، تو پھر ان کو یوں تسلی دی کہ کبھی کبھی ترتیب ذکری، ذکر میں ترتیب ذکری یہ فائدہ دیتی ہے، ترتیب نفس الامری اور واقعی کا یاد رہنا۔ کہ دیکھو اناس یہ جمع کا صیغہ ہے، آگے نا تو فرمایا جمع کے صیغے پر تب عمل ہوگا کہ جب پہلے کم از کم 3 بیٹیاں تو ہوں آپ کی، ان کو یوں پہ تسلی دیا الحمدللہ، کوئی نہیں، باقی اللہ تعالیٰ بیٹا دیں بیٹی دیں اللہ کا انعام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی بڑی خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے ہیں، ہاں باقی اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے الحمدللہ، بیٹا مانگے بیٹی مانگے لیکن تسلی بھی دیں ان کو، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے ذمہ مانگنا ہے، نوازنا ان کا کام ہے الحمدللہ، ہاں وہ جو نوازیں کبھی ان کی عطا میں بالکل کوئی آگے ہاں اپنے خیال کو استعمال نہ کریں، ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ اللہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کہ اللہ تعالیٰ سب حد۔ اب دیکھو یہب لمن یشاء، کسی کو اللہ بیٹی عطا کرتے ہیں، کیا ہے؟ اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورَ، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کوئی بھائی ہیں جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں، جن کے دیکھو بھائی، اور بھائی صاحب کتنے بیٹے ہیں؟ 1، اچھا چلو اللہ تعالیٰ، اور بھائی کتنے؟ 1، کتنے؟ 4، 4 بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے۔ میرے پاس ایک فلسطین سے عرب مہمان آئے بہت پہلے، یعنی کچھ جنگ سے پہلے، جماعت میں مقرر لگا کہہ لے میرے 4 بیٹے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے، وہ بیٹی کے لیے تسرے لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ یہ پوچھوں تو پورا مجمع ہاتھ کھڑا کر دے گا، اللہ کا شکر ہے میرے بھی بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے میں دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ نے نسبی اولاد بھی دے رکھی ہے، روحانی اولاد بھی اللہ نے خوب دے رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے دعا کیا کریں اللہ نسبی اولاد کو بھی روحانی اولاد میں داخل فرمائے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، نسبی اولاد کو بھی روحانی اولاد وہ ہوتی ہے جو روح کو ٹھنڈک پہنچایا جاتا، اور روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے
دین کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، خدا و خوفی کے جذبے کی وجہ سے اپنا اللہ تعالیٰ شیخ کے لیے جو شیخ کے لیے جتنے مریدین ہوتے ہیں وہ ان کی روحانی اولاد ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اساتذہ کے لیے جتنے شاگرد ہوتے ہیں وہ روحانی اولاد ہوتی ہے الحمدللہ، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں بس دعائے خیر سب کے لیے دعائے خیر الحمدللہ۔ ان میں سے کوئی آگے پیچھے کوئی کسی پر حال آ بھی جائے جا کر ہاں، لیکن دعائے خیر سے نہیں تھکنا، سب کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اچھا اذان ہو رہی، اذان ہو رہی ہے، اللہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا چلو تو اللہ ہے ان کے لیے دعائے خیر ہے۔ ہاں کوئی مریدین میں سے کسی سے لغش ہو جائے، بس شفقت والا معاملہ ہو، جہاں تک ہو سکے ان کے حق میں دعائے خیر۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ کہنے لگے میری اولاد نسبی اولاد ہو، روحانی اولاد، اللہ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ میں آج بھی جمعہ میرا کر رہا تھا نا، حضرت مولانا ادریس قاندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس قاندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب احمد برکات اللہ علیہ کئی مرتبہ بیان میں سنا ہے۔ حضرت مولانا ادریس قاندری رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک مرتبہ خدمت میں رکھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے، اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی تو الحقنا بہم ذریتہم، ایمان کی برکت سے سب کو ملا دیں گے۔ تو حضرت مولانا ادریس قاندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ پوچھنے لگے استاد جی یہاں ذریت سے مراد نسبی اولاد ہے یا نسبی اولاد ہے یا روحانی اولاد بھی اس میں داخل ہے؟ اس میں نسبی اولاد ہے یا روحانی اولاد بھی اس میں داخل ہے؟ تو حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی صاحب جب اللہ میاں نے قید نہیں لگائی تو تم کیوں لگاتے ہو؟ جب اللہ میاں نے قید لگائی تم کیوں لگاتے ہو؟ فرمایا اس میں نسبی اولاد بھی داخل ہے، روحانی اولاد بھی داخل ہے، بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر والدین اپنی اولاد کے ساتھ، اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، شیوخ اپنے مریدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ملا دیں گے اور اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ سب داخل ہیں اس میں، تو گھبرائے نہیں ہے۔ ہاں اولاد کے بارے میں مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے 30 سال کے بعد مجھے بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ۔ بھاول نگر جلسے میں تھا، وہاں ایک بوڑھے آدمی، وہ دیہاتی طرز کے آدمی، بالکل وہی بس ایک کرتا سا پہن رکھا تھا، نیچے دھوتی باندھ رکھی، بیچارے کمزور سے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ جا رہے۔ تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میں نے وہاں بھی یہی مضمون بیان کیا، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد۔ تو بھائی مجھے تو مثال مل رہی پڑی الحمدللہ۔ آپ کی کتنی جگہوں میں ان جیسے حضرات یہ مثالیں دے کر تسلی دیتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے حوصلے میں رہنا ہے۔ ہاں جھوڑی بس یاد رکھنا ہے، کوئی نعمت مل جائے اللہ کا انعام شکر ادا کریں، اور کبھی ہے اس کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، بس آپ یہ جھوڑی بھر رہی ہے آپ کے الحمد، آپ جھوڑی پھیلائے رکھیں، مایوس نہ ہونا نا بھائی۔ خدا اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ یہ تو کتنے واضح الفاظ ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ بھائی یہ کوئی دورہ حدیث صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ پینے کی چیز ہے، شربت ہے، اندر داخل کرنے کی چیز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وفاق کے لیے پڑھیں یا مدرسے کے لیے پڑھیں، مدرسے کے امتحان کے لیے نہیں، یہ اوپر کے لیے پڑھیں، ان باتوں کو اندر داخل کرنے کے لیے پڑھیں۔ ہاں انہی کے ذریعے آگے حوصلہ دیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
اللہ پہلے وہ حدیث جن میں اختلافات ہوتے بہت ہیں وہ خوب بیان کیا رہا، ایک مسئلے پر 20 دلائل اور زبانی پھر طلباء کو سنانا بتانا ہے نا، لیکن بس بھائی اب تھک گیا ہوں میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اب تو بس طبیعت ہی رہتی ہے میں ایسی بات آگے پہنچا دوں، چلو وہ بھی انداز ہے، اللہ قبول فرمائے، وہ بھی ہمارے نیک اساتذہ کرام کے سب مبارک انداز ہیں، لیکن بس اب دل کے اوپر بس یہی جذبہ غالب ہے، بس اللہ پاک ہے۔ ایک حدیث شریف یہ نور سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ، سب حدیث یاد رکھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ جو وفاق میں امتحان میں آنے والے حدیث ہیں ان میں تیاری کریں اور باقی میں نہیں یاد رکھنا، ہر حدیث شریف کو اس جذبے سے پڑھیں کہ اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دے اور اللہ اس کے ذریعے اللہ ہماری آخرت بنا دے۔ ہاں ساری چیزیں آخرت کے لیے لگا ہے۔ قرض اور کاروبار کی پریشانی ہے، گھبراہٹی ہے، اللہ پاک مہربانی کرے گا، بس قرض کرتا رہتا ہوں، قرضہ ادا کرنے کی فکر نیت ہو انشاءاللہ اللہ یہاں بھی اتاریں گے، لیکن اس نیت اور فکر کی برکت سے اللہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ میاں خود اتاریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیت کو دیکھتے ہیں، جذبے کو دیکھتے ہیں، فکر کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں بھی اللہ اتاریں گے، ورنہ پھر آخرت میں اللہ میاں خود اتارے، یہاں نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث گزری کیا قرض ادا کرنے کا نیت ہو، ارادہ ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ اس کو دنیا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی ذات ہے، نیت کی برکت سے اللہ ایسے اسباب، ورنہ پھر اگر ہے نہ ادا کر سکے، مجھے امید ہے کہ نیت کی برکت سے یا رکھنا اللہ پاک کی ذات آخرت میں اللہ اپنے فضل والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوران عدت 3 طلاقیں رجی ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ بھائی طلاق ہے نا وہ عدت کے دوران بھی ہو جاتی ہے، یا 3 طلاقیں ہیں، دوران عدت 3 طلاقیں رجی ہو جاتی ہیں۔ ہاں جب بھائی 3 طلاقیں تو پھر بھائی اس نے بالکل کلہاڑی مار لی ہے اپنے پیر پر، یاد رہا ہے بھائی کیا۔ میں بھاول نگر میں تھا، بھاول نگر میں وہاں پر ایک عدالت میں، وہاں پر عدالت میں وہ کلام میں اور کچھ جج صاحبان بھی تھے وہاں کے، بھاول نگر کے علاقے میں جانے لگا تو وہاں پر ہمارا مدرسہ ہے، حضرت مولانا ابوالجلیل شیخ الحدیث مولانا ابوالجلیل اخون صاحب، ان کے چھوٹے بھائی غالباً مفتی خلیل صاحب، اور وہ مفتی خلیل صاحب کہنے لگے آپ ان وہ کلام میں جا رہے ہیں، ان سے کہیں کہ بس وہ جو اسٹام لکھواتے ہیں طلاق کا، اس میں ایک طلاق کا لکھوا دے، ایک طلاق کا، چلو کم از کم ایک طلاق کے بعد چلو کوئی اگر کوئی پشیمانی ہو تو رجوع کی صورت، یہ 3 طلاق کا اسٹام کیوں لکھوایا گیا؟ ہاں اس میں وہ 3 طلاقیں وہ لکھوا دیتے ہیں اور وہ پھر بڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہ دستخط کر دیں اور وہ سارا معاملہ حاصل نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بھائی کوشش کیا کریں، اللہ طلاق کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہاں یہ زبان ہے نا بڑی، یہ کوئی کیا میں نے کہا یہ زبان اگر نیکی میں استعمال ہو تو یہ نیکیوں کی مشین ہے، اور اگر یہ کاٹنے کے لیے استعمال ہو جائے نا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ہاں رشتے ناطے کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے استعمال ہو، پھر یہ درانتی ہے، درانتی اللہ، ہاں درانتی سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی ہے۔ احتیاط کیا کریں ہیں اللہ تعالیٰ، بھائی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اول تو کوشش کریں بھائی، آج کل نے عدم برداشت، جو طلاق کا معاملہ ہے، عدم تحمل، عدم برداشت، یہ بس تھوڑے سے جذبات میں آگے اور فوراً بس یہ کچھ نامناسب کلمات نکال دیتے ہیں، اور پھر جب نکل جاتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، اللہ۔ تو بھائی یہ زبان اس لیے کرتا رہتا ہوں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، یہ جو یہ جدائی کے خیالات یہ سب نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں نا۔
بہت احتیاط کریں بہت. ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب بعض دفعہ یہ 3 طلاقیں دے کر آ جاتے، کہتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دی، میں نے غصے میں طلاق دی. حضرت فرماتے ہیں کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے. یہ جیلیں غصے سے بھری پڑی ہیں. اللہ تو بھائی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، اللہ میں مہربانی فرمائے. اور بعد میں بڑی بڑی بالکل بڑی افسوسناک صورتیں. اب ہمارے ایک ساتھی ملنے والے اور وہ غلطی کر بیٹھے یا تو اب ان کے 4 بچے، اب 2 بچے ان کے پاس اور 2 بچے والدہ کے پاس ہیں. اور جو 2 بچے ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہمیں والدہ سے ملائیں، اور جو ان کے پاس ہیں والدہ ان سے کہتے ہیں آپ مجھے ہمیں والد سے ملائیں. آپ کتنی مشکل پیش آ جاتی ہے اگنا ہو. اولاد بیچاری ہے ان کے لیے کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. تو بھائی بہت احتیاط کیا کریں. ہاں اللہ اپنی مہربانی. اللہ ہمارے گھروں میں بچوں کو اللہ آباد رکھے، سب کے گھروں کو اللہ آباد رکھے. ہاں کوئی شدید مجبوری ہو، آخری درجہ ہوتا ہے وہ تو چلو پھر بہت احتیاط کے ساتھ ہی چلو بالکل اطلاع دے کر فارغ کر دیں، تاکہ بعد میں کچھ اور کوئی رجوع کرنا پڑے تو اس میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. لگتا ہے ہاں کتنی آسانی آ گئی. کل پرسوں ہی گھر والی آئی، گھر والی کے پاس خاتون کہتے مجھے خامن نے تھوڑی سی بات پر 2 طلاقیں دیں، 2 طلاقیں. تو وہ کچھ پھر میں نے گھر والی ان کو کچھ انداز تھا آپ کے خامن کے پاس 1 طلاق اختیار باقی ہے، اب 1 گولی اور نکال دی تو فارغ. گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تنہائی میں بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے. بھائی کوشش کرنی ہے. گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لیں. ہمت بھی ایسی استعمال کریں جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوشش کریں کہ تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں. باقی بھائی آخری درجے میں ہمارے حضرت شاہ کی محمد فرماتے گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے. گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے. اللہ سے خوب مانگیں یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان حاوی ہیں، آپ میری مدد فرمائیں اپنے نام. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے. ہاں اللہ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ. اور گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. اب آپ دیکھ لیں ہم ایک نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، اب کوئی اور خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں. ایسے ہی کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں لگا دیں. اپنے روزی کے وسیلے ان میں لگائے رکھیں، ان میں محنت کریں، کوشش کریں، لگے رہیں. اب یہ مزدور حضرات ہیں، آپ دیکھ لیں محنت مزدوری کرنے والے حضرات ہیں، یہ دن بھر کام کر کے اتنے تھک جاتے ہیں یہاں چبڑ جی کے فٹ پاتھ کے اوپر گاڑیوں کے شور میں، اور ان کو میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے. تو شاید آپ کو نرم گدوں میں اتنی جلدی نہ آ جاتا جو ان کو یہاں آ رہی ہوتی ہے. آپ پتہ نہیں ہے اب پہلے تو یہاں کافی میں جب صبح جاتا تھا بالکل فٹ پاتھ کے اوپر سو رہے ہوتے مزدور حضرات. کیا کریں تو اپنے آپ کو نیکیوں میں اتنا تھکا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ ملے آپ کو. اچھا بھائی یہ پڑھتی ہیں تو پھر اب سب جلدی سے جواب دے لو پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز کا بڑا کھلا وقت ہے بھائی. ہاں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے عشاء کی اذان سے بالکل شروع ہونے تک یا رکھنا وقت ہے مغرب کی وقت کا. اچھا چلو جلدی بس انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں نماز. ایسا مسئلہ بتا دیں شادی کے موقع پر لڑکے والے جو لڑکی والوں کے گھر کیا بد لے کر جاتے ہیں. بد ہاں وہ مٹھائی ہوتی ہوگی ہاں دے کر جاتے ہیں. تو بھائی یہ جو رسم و رواج کی چیزیں ہیں نا بس جہاں تک ہو سکے ان سے بچیں یاد رکھنا ہے. ہاں ضروری نہیں کوئی ویسے کوئی تھوڑا بہت کوئی لیکن رسم کے طور پر نہ کریں یاد رکھنا ہے. ہاں رسم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ پھر رسم بوجھ ہی بوجھ ہے. ہاں یہ لے کر جائیں گے پھر وہ بھی کچھ لے کر آئیں گے، ایسے کچھ چلتا ہی رہے گا سلسلہ. یاد رکھنا یہ ڈبے ہی اٹھاتے رہیں گے ہر وقت. یاد رکھنا اس سے بہتر یہ ہے کہ بس بچوں کا نکاح کریں اور وہ خود بھائی وہ خود بھی تو مٹھائی کھائیں جا کر. درمیان میں اتنے لمبے سلسلے
طبیعت زیادہ خراب ہے، کوئی ہمارے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے۔ میرے دل میں ایک حسین صورت کی محبت غالب آ گئی تھی آپ کی صحبت کی برکت سے۔ بھائی ہماری صحبت کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کی برکت سے، یہ نیک صحبت بھی ان کی مہربانی کا ہی صدقہ ہے۔ وہ تعلق ہے، یہ کوئی ہماری نہیں، آپ کی بھی نیک صحبت ہے۔ ہاں، ہر مسلمان کے سینے میں جو ایمان کا نور ہے، شمع روشن ہے، ہر ایک کی صحبت کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ اب وہ تعلق تو نہ رہا جو پہلے تھا، لیکن اس کے خیالات بہت آتے ہیں۔ بھائی خیالات آتے ہیں، لاتے تو نہیں ہیں نا آپ، بس لائیں نہیں یاد رکھنا۔ گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا برا ہے۔ ہاں بس یہ آہستہ آہستہ جب انشاءاللہ بس اس کا علاج یہی کہ علیحدگی اختیار کر لیں۔ جہاں بھی کسی صورت کے بارے میں خیالات کے منتشر ہونے کا اندیشہ ہو، بس فوراً ان سے علیحدگی اختیار کرنے آتا، ہاں الگ ہو جانا لگا۔ یہ چند تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، بالکل یہ ساری شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے مدرسے میں طالب علم پڑھتے تھے، بچے تھے جب داخل ہوئے بچے، کوئی ان کی داڑھی بھی نہیں، اور جب دورہ حدیث تک پہنچے تو مجھ سے بھی ان کی بڑی داڑھی ایسے، یہ سارے نقشے بڑی جلدی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بس جہاں بھی کہیں اندیشہ ہو کہ سورج کی وجہ سے کوئی طبیعت میں انتشار آ رہا ہے، بالکل الگ ہو جائیں۔ یہ ہر ایک کی حالت ایسی نہیں ہوتی ہے، بس یہ بعض طبائع ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ ہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حق جہاں اندیشہ ہو، بس وہاں ان کے حق میں بس وہ صورت، بس سمجھو کہ وہ بالکل ایک گویا کہ عورت کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک حدیث میں بھی آتا ہے، لا تنظروا الی المردان، ہے کہ ہاں فإن فیہم لمحۃ من الخور ہے، یہ ہے وہاں پر روح کی بیماری ان کے علاج میں کیا ہے آگے، یعنی بے ریش بچوں کی طرف نہ دیکھا کرو، یعنی قصداً کوئی شہوت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، ان میں بھی خور کی جھلک ہوتی ہے۔ ہاں قصداً نہیں آتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہو، یعنی جہاں بھی اندیشہ ہو، جہاں بھی کوئی صورت ایسی ہے جس سے کوئی طبیعت میں کچھ میلان کا اندیشہ ہو یا کچھ اور ہے، انتشار کا اندیشہ ہو، غلط میلان کا خیال، فوراً اپنی نظر کو جھکا لینا لگتا ہے۔ وہ ہر سب کی حالت میں نے کہا ایک جیسے نہیں ہوتی، بعض طبائع ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ غلبہ ہوتا ہے، شہوہ غلبہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے ہی حکم یاد میں۔ ہاں اور ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں اللہ، ہر ایسی تنہائی یاد رہنا، جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں اللہ۔ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواب میں زیارت ہوئی، انشاءاللہ بس یہ اپنے بزرگوں سے، اکابرین سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے۔ جو چیز منہ میں ڈال کر واپس نکال کر پھر کھائے تو وہ مکروہ ہے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کیا منہ سے جو چیز منہ میں ڈال کر واپس نکال کر پھر کھائے وہ مکروہ ہے یا نہیں؟ نہیں، کراہت تو شاید نہیں ہے، اگر ہے ہاں کراہت تو نہیں ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ جو خلال ہے، جیسے کہ دانتوں میں کوئی چیز درمیان میں تھی اور وہ نکال لی تو خلال والی چیز ہے، ہاں اس کو دوبارہ کھانا مکروہ ہے۔ باقی تو یہ ہے، بعد والدہ ہے، والدہ بچے کے لیے بعد منہ میں ایک چیز چبا کر، لقمہ چبا کر وہ پھر اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے تمام اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ آپ بھائی لوگوں کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگوں کا جو بھی رویہ ہو بس اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، بلکہ ان کے رویے سے آپ کا درجہ اور بلند ہوگا الحمدللہ۔ آپ برداشت کریں بس، اللہ تعالیٰ کے آپ ان کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میرا دل مطالعے میں زیادہ لگتا ہے، ذکر میں چلتے پھرتے کرتا ہوں، روزانہ قرآن پائی پڑھتا ہوں، کچھ مقدار میں تو مجھے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جیسے کر رہے ہیں ویسے کرتے رہیں الحمدللہ۔ ہاں یہی ہے طلباء ہے، طلب ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا مطالعہ کرنا
افضل ہے یہ نفل پڑھنا ہے، تو میں آپ کے لیے مطالعہ کرنا افضل ہے، افضل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نفل بھی جب کوئی موقع ملے تو ہے، تب اگر ہے کوئی مطالعے سے کوئی مصروفیت ہو تو باقی طلباء کو پڑھانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، کتاب کو سمجھنا، مسئلے کو سمجھنا، اس کا تو پتہ نہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے اس میں بھی الحمدللہ۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بیان کرتے رہتے ہیں ہے کہ ایک مسئلہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، کسی کو یاد ہے کیا بیان کرتے ہیں؟ ہاں، دین کا ایک باب سیکھنا، اور اسی طرح ایک ہیں کیا کس طرح ہے؟ 1000 رکعت نوافل کا ثواب ہے، یہ ہے علم کا ایک باب سیکھنا ہے، اتنا ثواب ہے۔ باقی اگر کوئی ہے الگ موقع ملے کو ہے تھوڑا بہت تو اس میں ہے کوئی نفل بھی پڑھ لیں، یہ بھی انشاءاللہ برکت کا ذریعہ ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہو گئے پھر اب نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی محلے کے احباب ہیں، بس بھائی یہ اللہ ان کو خوش رکھے سب کو الحمدللہ۔ یہ بھی ہم چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ، تقریباً ہو ہی گیا انشاءاللہ۔ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ پریشانی یہ اوپر سے پریشانی ہے، اور اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اندر سے جنت کی مٹھائی ہے اور ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ گھبرائیں نہیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت سے نوازے، آمین۔ اپنے والد صاحب کو دائی رکھنے کی ترغیب دے رہا ہوں، دعا فرما دیجیے وہ بھی جلد از جلد اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لیں۔ ہاں بس ترغیب دیتے رہے ہیں، ہاں ترغیب کا ایک انداز یہ بھی ہے، میں بھی یہاں کرتا رہتا ہوں بھائی، ہر مسلمان ہے نا، ہر مسلمان کا سینہ یہ آگے نا محبت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ میں نے کبھی کسی کو دائی رکھنے کے لیے نہیں کہا، بس یہی ہے، بس یہاں محبت سے کرتا رہتا ہوں۔ کئی بھائی ایسے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بعض ایسے ساتھی بھی ہیں 25 30 سال کے بعد جا کر اللہ نے سنت رسول رکھنے کی توفیق عطا فرما دی الحمدللہ۔ ہاں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک اب وہاں یہ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہمارے کوئی داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، بس یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ جیسے اللہ ہمیں اور خوبیوں سے آپ نے نوازا ہے، زبان سے سچ بولنا خوبی، نماز پڑھنا خوبی، آگے اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا خوبی، یا اللہ جہاں آپ نے اور خوبیوں سے نوازا ہے وہاں یا اللہ ہمیں آگے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نور سے نواز دے الحمدللہ۔ بس یہ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ، باقی الحمدللہ اس سے انشاءاللہ باقی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے الگ الگ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔